ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس پہ کام نہیں کر رہا. ہم لوگ جو اسٹڈیز کر رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے جو کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے وہ کیا ہے. وہ کون سی اسکلز ہیں جو کہ ہائرنگ کرتے ہوئے آپ کسی بھی امپلائی میں یا کسی انٹرویو لیتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ میں دیکھتے ہیں. جاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ لرننگ فیز میں جا سکتے ہیں، آپ کچھ نہ کوئی نئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو انٹرپرینیور آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا جو بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے نیو ٹیکنالوجی. کوئی آ کے ایک یوٹیوب ویڈیو پہ یہ کہہ دے نا کہ یہ کام کرو $1,00,000 کما لو، اول تو ایسی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں عائشہ شہباز قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے یوتھ گالا ونگ میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ذرا تصور کریں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں موجود ہیں جہاں پر مشینیں انسانوں سے بات چیت کر رہی ہیں، یا بیماریاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا علاج دریافت ہو چکا ہے، یا گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے سفر کر رہی ہیں. اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کی جانب ہم دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. اگر 1990 کی بات کی جائے تو انٹرنیٹ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھا، لیکن یہ اب ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے. 2007 کی بات کی جائے تو اس میں اب پہلا آئی فون دریافت ہوا، لیکن اب دنیا میں لگ بھگ 6 ارب کے قریب آئی فونز موجود ہیں. 2015 میں AI ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن اب یہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم IT اور AI کے ٹاپکس پہ بات تو کرتے ہیں، کیا ہم اس ٹیک ورلڈ میں ایز کنزیومرز ہی رہیں گے یا ہم کبھی انوویٹرز بھی بن پائیں گے؟ اگر نہیں ہیں تو ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہاؤ آور یوتھ کین لیڈ دس ٹیک ورلڈ. آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے، ہم ان سے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ہمیں آج جوائن کیا ہے سر فرید احمد ہے ہمارے ساتھ، ہیڈ آف یوتھ گالا ونگ. سر عماد ملک ہے، CEO کو بلڈ. سر احمد منظور، CEO اینڈ فاؤنڈر پاکستان بلاک چین. سر فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل آف یو اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہم شروع کریں گے. سر فرید، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یوتھ گالا ونگ کو آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ واٹ از دا پرپز آف یوتھ گالا ونگ، اینڈ اسپیشلی یوتھ گالا ونگ کے انڈر آپ نے اس ٹاپک کی ضرورت کیوں پیش آئی ڈسکشن کی؟ آپ نے اس ٹاپک کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ عائشہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فاؤنڈیشن میں اپنے بڑے زبردست پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. اچھا، ہماری یوتھ گالا ونگ کی ایک بڑی انوویٹو چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جن ٹاپکس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں موجود جو پروفیشنلز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ہم ان تمام پریکٹیکل لوگوں کو بلائیں کہ جو آ کر ان تمام ذہنی سوالوں کو ایڈریس کریں جو کہ کسی طرح ایک نوجوان کے ذہن میں موجود ہے. جب وہ گوگل بابا پر اس کو سرچ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے اس سوال کے اوپن اینڈڈ جواب تو ملتے ہیں، لیکن اس کو کلوز اینڈڈ جواب جو ہے وہ نہیں ملتا. بالکل 100%. تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے کہ ہمارے پاس یہاں ونگ کے اندر ایک نوجوان ہے جو کسی بھی سوشل سائنسز کی ڈومین سے تعلق رکھتا ہے. وہ صبح سے شام تک ڈفرینٹ گیجٹس کی سکرین سے جو ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی جدید سکلز ہیں، جتنے جدید روزگار کے مواقع ہیں، اس کے اندر اب جو ڈومین جو ڈسپلن لیڈ کر رہا ہے وہ IT کا ایک ڈسپلن ہے. اب IT اگر وہ ایک کریڈیبل ایک سورس ہے یا ایک ایسی ڈومین ہے جس کے اوپر دنیا یہ کہہ رہی ہے یا ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ اب 2030 تک جو بندہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوگا اپنے کسی بھی پروفیشن کو، وہ پھر کہیں بھی نہیں ہوگا. تو ہم آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام
سوالات جو کسی طرح سے ہمارے ان تمام ممبرس کے یا ہمارے ان تمام دیکھنے والوں کے ذہنوں میں موجود ہیں کہ بھائی ایک بڑا میتھ ہے ہماری اس سوسائٹی کے اندر، جس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے. تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پینل ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہ بھائی اے آئی جو ہے وہ رحمت ہے یا اے آئی جو ہے وہ زحمت ہے. ہم نے اس ایک سٹگما کو جو کہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، جس نے بڑا انریسٹ کریٹ کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں آ کر جو ہے وہ ہماری جاب کھا جائے گا، یا ہمارا یہ اسکل سیٹ ہے، اب ہم نے اس اسکل سیٹ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے کس طرح سے اس ایک مارکیٹ کے اندر اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ ہمارے مقصد ہیں آج کی اس پوری پینل ڈسکشن کو لے کر. تو یہ بڑی اوپن اینڈڈ پینل ڈسکشن ہے. اس کے اندر ہم بالکل فارمیٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سوال سے جواب سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بھی یہ جرت رکھتے ہیں کہ ہم کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں ہیں، ہم کوئی آئی ٹی ادارہ نہیں ہے. ہم نے اس پینل ڈسکشن کے بعد کوئی سیلز پچ نہیں دینی ہے کہ آپ آئیں اتنے لاکھ روپیہ دیں، کورس کریں، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مہینے کے اندر گھر گاڑی بنگلہ لیں. تو ہم بالکل اس طرح کی آج کے اس پوری ڈسکشن میں کوئی سیلز پچ نہیں دیں گے. اس لیے ہم ہمارے پینلسٹ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بڑے کھل کر ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں کہ چونکہ عائشہ دیکھیں کسی ایک کو یہ ذمہ داری لینا پڑے گی، وگرنہ ہماری قوم کا نوجوان جو ہے وہ پہلے سے ہی بڑا انریسٹ کا شکار ہے. اور ہمارے ادھر جو 90% سوالات جو پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں یا ایک نوجوان کی طرف سے آتے ہیں، وہ اگر میں کھل کر اس پینل ڈسکشن میں رکھ دوں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ پینل ڈسکشن جو ہے وہ گلے شکوے اور شکایات سے شروع ہو اور اسی سے ختم ہو جائے. لیکن جہاں پرابلم ہے ہم نے اس کے سلیوشنز کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اور آج کی ڈسکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ سوشل سائنسز کے ایک ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں اور آپ ٹیک کے اندر یا آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ آپ ایک نام ہے، اور پھر آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے، اور پھر اگر آپ صبح یہ میسج کر دیں ہمیں کہ بھائی ہماری کوئی ایمرجنسی میٹنگ ہے اور ہم نہیں آ سکتے، تو ہم ان تمام ہمارے پینلسٹ کو بھی فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے آفیسز میں بھجوائیں گے. ساتھ جو ہمارا ایک آرگینک فوڈ کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی کریں گے، چونکہ ہم اوپن ہیں. بالکل ایسے ہمیں یہاں پر کوئی ایک بندہ بھی آئے گا ہم اسے اپنے دل کا دکھڑا بتائیں گے، ہم اسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بات کرے، اور جو نہیں آنا چاہتا تو ہم اس کو بھی بار بار بلائیں گے ہمارے پاس، چونکہ ہمارا کام ہم اس ایک ہجوم کے مقابلے میں ایک سائڈ پر کھڑے ایک شمع جلائے ہوئے ہیں اور ہم نے یہی کام کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو جیسے سر نے بات کی کہ ایک گیپ ہے انڈسٹری میں، اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چل پا رہا کہ انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. ابھی اسٹوڈنٹ اس ڈگر میں ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اے آئی ہے کیا. آیا کہ ڈاکٹرز کو اے آئی سیکھنا ہے، کسی ٹیک انڈسٹری کے لوگوں کو سیکھنا ہے، ٹیچرز کو سیکھنا ہے، یا صرف یہ کیا فیلڈ ہے، صرف ٹیکنالوجی کے لوگ سیکھ سکتے ہیں یا ہر پروفیشن کو اس کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں ڈسکس. اچھا، سب سے پہلے تو نا اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے، ہمیں آج تک آئی ٹی کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ آئی ٹی کیا ہے. ابھی اے آئی تو دور کی بات ہے نا. ایکچولی آئی ٹی از اے پارٹ آف ٹیکنالوجی. سب سے پہلے تو میں سب سے یعنی کہ اسی پروگرام کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کو علیحدہ علیحدہ کریں. ٹھیک ہے. آئی ٹی بہت چھوٹی سی فیلڈ ہے، ٹیکنالوجی از دا ریئل فیلڈ. ٹھیک ہے جی. ٹیکنالوجی پہ بات کریں، میں جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو وہ نارملی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں سر ہم آئی ٹی کی فیلڈ کی بات کریں گے. تو آئی ٹی از دا اسمالسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی ایک بڑا، تو اے آئی ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی فیلڈ میں آتے ہیں. اچھا، وہ جو دوسرا آپ نے کوشچن کیا نا جی کہ اے آئی کو سیکھنا ہے یا ٹھیک ہے، تو جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس کے اندر اے آئی آئے گا. اس کی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی سپوز کر لیں وہ جو ایسے سر نے بھی بات کی کہ جابس ختم ہو رہی ہیں اینڈ نئی جابس آ رہی ہیں سم تھنگ لائک دیٹ. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ 5 کشتی چلانے والے لوگ ہیں جو چپوؤں سے کشتی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے 2 کو یہ پتہ لگ جاتا ہے
کہ جی موٹر والی کشتی آنے والی ہے, وہ دونوں اس پہ پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, اس پہ پیسے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اپنا نالج بڑھا رہے ہوتے ہیں سب. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. باقی جو 3 رہتے ہیں نا, وہ وہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بے وقوف ہیں, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اب جب موٹر والی کشتی آئے گی تو کن 2 کو جلدی کام مل جائے گا؟ جو سیکھ رہے ہیں, جو سیکھ رہے ہوں گے, بالکل ایسے. جو تیار ہوں گے اس کے لیے. بالکل. یا اور باقی 3 احتجاج, وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں نا, دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, ہماری نوکریاں ختم ہو گئیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی جی. تو ہمیں تیار ہونا ہے اصل میں, ہمیں اپنی فیلڈ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا. آپ کی فیلڈ میں اے آئی آ رہی ہے. اب سمجھتے ہیں اصل میں اے آئی کیا ہے. میں نے اتنی ساری باتیں کر دی. اے آئی از اے پروڈکٹیوٹی ٹول جو آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنائے گا. آپ کے کسی ٹاسک کو, جیسے چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیا اصل میں آ کے, بالکل. پہلے بھی تو آپ گوگل سے ہی بناتے تھے. میں تو ایک تو وہ حیران ہوتا ہوں نا, ہر چیز کو بین کرنے کے چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے کہ جی اس سے نہیں کام کر کے آنا, اس سے نہیں لکھنا. تو پہلے بھی تو لوگ گوگل سے ہی بناتے تھے. تو دیٹ از دا سیم تھنگ, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب چیٹ جی پی ٹی نے وہ کام جو پہلے آپ 1-1.5 گھنٹے میں کرتے تھے, اس کو وہ 10 منٹ کے اندر لے گیا. بالکل. تو اب جیسے اب ایک اور بات, اگر آپ نے 1 گھنٹے کا کام 10 منٹ میں کر لیا تو 50 منٹ آپ کے پاس بچ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اس نے آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنا دیا. ان 50 منٹ کے اندر آپ اپنی سافٹ اسکل کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ سو سکتے ہیں, جو میں نارملی کہتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ اور کام کر سکتے ہیں. جی. تو اسی طرح آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر ایک کام 24 گھنٹے میں ہو رہا ہے, جی, تو وہ اگر 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہے تو 23 گھنٹے آپ کے بچنا شروع ہو جائیں گے اصل میں. تو اصل میں آپ کی لائف پروڈکٹیو بن رہی ہے. بالکل ایسے. آپ نے اپنی فیلڈ چھوڑ کے, جیسے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا وہ ہے نا کہ کوئی آ کے ایک یوٹیوب ویڈیو پہ یہ کہہ دے نا کہ یہ کام کرو $1,00,000 کما لو. اول تو ایسی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. ٹھیک ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا ہوں گا کہ اے آئی کیا ہے. بہت زبردست آپ نے سمجھایا. سنیماد آپ کی طرف بڑھیں گے. سر نے اے آئی کے بارے میں بتایا کہ اٹس اے پروڈکٹیو ٹول جو کہ ہر فیلڈ کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب بات یہ کہ چینج از دا پارٹ آف لائف. یہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. پہلے تو سرے سے ہی ہم کوئی انوویشن نہیں کرتے, کچھ کریٹ نہیں کرتے, ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپناتے ہیں. ہم اس چینج کو ایکسیپٹ تب کرتے ہیں جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے اور تب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب اسپیشلی یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک تو چینج آتا ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. واٹس دا ریزن؟ آپ ایک کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کیا ریزنز دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کمپنیز اس چینج کو کس طرح سے لے رہی ہیں, ایکسیپٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ اگر نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا آپ کا بہت شکریہ جی. آپ لوگوں نے اس طرح کی پینل ڈسکشن سٹارٹ کی ہوئی ہیں. دیکھیں جی, آئی ٹی کمپنیز کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں, کیوں اڈاپٹ نہیں کر رہی ہیں, اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جو جگاڑ چل رہا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, وہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہی چلتا رہے, اور جب تک وہ کسی پوائنٹ کے اوپر اینڈ نہیں ہو جاتا یا کسی وجہ سے آبسلیٹ نہیں ہو جاتا, تب تک اڈاپٹیبلٹی نہیں آتی. ہماری ہر کمپنی میں, بھلے وہ ٹیک کمپنی ہے, نان ٹیک کمپنی ہے, میں کیونکہ مجھے 15 سال ہو گئے انڈسٹری میں کارپوریٹس کو آپٹیمائز کر رہا ہوتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ اڈیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں سرے سے. جو چیز چل رہی ہے, جیسے چل رہی ہے, ہم اس کو چلتے رہنے بالکل جاتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ R&D پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں نا, وہی ہماری باڈی میں, وہی ہماری باقی چیزوں میں نظر آتا ہے. یعنی جو سوشل میڈیا سے جو بالکل جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے, بالکل ایسے, وہ راتوں رات امیر ہونے والی چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں. بالکل ایسے, وہ ہم ایک عجیب و غریب قسم کا فیملی کانٹینٹ دیکھنا کنزیوم کر رہے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جب ہم ان لوگوں کو سکسیزفل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے ہمارے بچوں کو کہ یار یہ ایک شارٹ کٹ ہے, اس کے تھرو ہم بہتر طریقے سے شاید اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اسکل سیٹ زیرو ہے. بالکل ایسے. میں بہت دفعہ یہ چیز ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ آپ نے اگر اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے اگر ٹیکنالوجی کی کسی بھی اسکل کو اڈاپٹ کرنا ہے, آپ کو اس ریلیونٹ ٹیکنالوجی میں, اس ریلیونٹ اسکل سیٹ میں 10,000 گھنٹے چاہیے, منیمم 10,000 آورز آپ کو چاہیے اس ریلیونٹ اسکل سیٹ پہ پرو ہونے کے لیے. لیکن وہ کون لگائے؟ اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہے.
اس کے لیے تو آپ کو اپنے کسی مینٹور کے پاس جانا ہے, اور جس طرح آپ کسی یونیورسٹی میں پیسے جمع کرا کے, اپنا پیٹرول لگا کے, اپنا ایفرٹ لگا کے صبح جلدی اٹھ کے یونیورسٹی جاتے ہیں, ایسے ہی آپ کو اپنے مینٹور کے پاس یا اپنی ریلیونٹ آرگنائزیشن کے پاس مفت بھی کام کرنا پڑے جا کے, آپ کو کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہیں, اور مارکیٹ اس طرح اس وقت اس سچویشن پہ ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے وہاں پر 2 ڈپارٹمنٹس تو ہوتے ہی ہیں, ایک کسٹمر سپورٹ کا, کسٹمر سروس کا, ایک BD کا, بزنس ڈیولپمنٹ کا. یہ 2 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور دونوں ڈپارٹمنٹس AI بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا جا رہا ہے اور اڈاپٹ ہوتا جا رہا ہے. آنے والے 1 سال 1.5 سال میں, کیونکہ آئی ایم ناٹ بیسیکلی اے ٹیک گائے, میں بیسیکلی بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ ہوں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بزنس ڈیولپمنٹ میں ریپڈ چینجز آ رہی ہیں AI کی وجہ سے, کسٹمر سپورٹ میں ریپڈ چینجز آ رہی ہیں AI کی وجہ سے. اڈاپٹ کیسے کرنا ہے, صرف پرومپٹنگ سیکھنی ہے. جو بچہ پرومپٹنگ سیکھ لیتا ہے, یا فار ایگزامپل چلے چھوڑ دیں, ایک گرافک ڈیزائنر ہے, پرومپٹنگ سیکھ لیتا ہے, تو وہ اس پرومپٹ سے بہتر ڈیزائن جلدی ڈیلیور کر سکتا ہے, جو اس کو پورا دن لگ جاتا تھا شاپ پہ یا کسی. اس طرح سے ملٹیپل اسکل سیٹ ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں, ہم زیادہ تر ٹریننگ دے سکتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, ہم بات تو کم کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اگر ہمارا PC دے دیں اور ایک اسکرین دے دیں تو ہم ٹریننگ اچھی دے سکتے ہیں. تو ہم آپ کو یہی آفر کر سکتے ہیں کہ ہم ٹریننگ پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے, یا جو بھی اویلیبل پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو. سر فرید, آپ کی طرف ہم بڑھیں گے, بات کریں گے کہ جب بھی اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ایکسپرٹس ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس پہ کام نہیں کر رہا, ہم لوگ جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, ڈگریز لے رہے ہیں, وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. ہم پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم جو سسٹم ہے اس کو نہیں چینج کر سکتے, اور پھر اسٹوڈنٹ بھی یہ مان لیتے ہیں کہ ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, جو چلتا آ رہا ہے وہ چلنے دیں. لیکن واٹس دا سلیوشن, ہم اپنے اینڈ پہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. اچھا دیکھیں, چونکہ ابھی R&D کی بات ہوئی, تو جب ہم ان تمام سوشل سائنسز کی 12 ڈومینز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, تو ہمارا یونیورسٹیز کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ انٹریکشن تھا. اب ایک بات جو کہ بڑی الارمنگ ہے, ہم پنجاب کی بڑی یونیورسٹیز کے جو CS ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو گریڈ 16 سے گریڈ 21 تک کا جو پوزیشن ہولڈر ٹیچر وہاں بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے 70% لوگوں کے لنکڈ ان اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. یعنی یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. اور اور یہ میں CS کی بات کر رہا ہوں, یہ میں سائیکالوجی کے پروفیسر یا بچے کی بات نہیں کر رہا, یا یہ میں کوئی فلسفی کی اس کی بات نہیں کر رہا, یعنی جن کا ڈائریکٹ ڈومین ہے اس کی, لنکڈ ان اکاؤنٹس نہیں ہیں. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ لنکڈ ان اکاؤنٹس کی جو پروفیشنل ڈیمونسٹریشنز ہیں وہ کیا ہیں, تو وہ نہ بچے کو پتہ ہے نہ آپ کے ٹیچر کو پتہ ہے. اب اگر آپ سلیوشن کی بات کریں نا, تو اس تمام کرسپ قسم کی باتوں کو اگر میں ایک سائڈ پر رکھ دوں نا, تو ہمیں اب بچے کو وہ اپنی عمر کے اعتبار سے تو 21, 22, 23 یا 25 کی بریکٹ کا ہے, لیکن ہم نے اس کو سکھانے کے اعتبار سے وہ جس طرح سے ایک مونٹیسری کے بچے کو ہم لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہمیں ایک بڑے ایونٹ کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم کیا ہی اچھی بات ہو کہ 10 لوگوں کے گروپس کو ونگ کے اندر بلائیں اور ان کے لنکڈ ان اکاؤنٹس خود بنوائیں, انہیں یہ بتائیں کہ لنکڈ ان اکاؤنٹ کا کیا فائدہ ہے, لنکڈ ان اکاؤنٹ سے آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جو پروفیشنل گروتھ ہے اس کو کر سکتے ہیں, یا اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ کس طرح سے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چل سکتے ہیں. دیکھیں, یا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے, یا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نہیں چلنا. اگر تو چلنا ہے تو پھر چلنے کے ساتھ جو اب مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, جس طرح سے ہمیں اکثر شاہ صاحب سے بھی جب ڈسکشن ہو تو وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو پیرنٹ ہے یا ایک بچہ ہے اس کو یہ بتائیں کہ جس طرح سے تم صبح اٹھتے ہو اور تم اپنے آپ کو پورا ڈریس اپ کرتے ہو, کام کرتے ہو, تم اسی طرح سے ہی صبح اٹھ کر تمہیں اپنے سوشل میڈیا کو بھی کام کرنا ہے, تم نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے جو کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے وہ کیا ہے.
اب دیکھیں اس سے میں اگر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں نا, میں نے ابھی نہ پالیسیز کی بات کی ہے نہ میں نے گورنمنٹ, دیکھیں وہ بھی شاید ہم اس ایج کو پہنچ جائیں, لیکن ابھی ہمیں وہ جس طرح سے ایک بچے کو A فار ایپل, B فار بال, C فار کیٹ, وہ ایک مونٹیسری کے بچے کو سکھانا ہے نا, ابھی صورتحال پاکستان میں یہی ہے. ہمیں ان ٹیچرس کو بھی لے کر آنا ہے, یعنی اب جو CS پڑھا رہا ہے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت, اس کو بھی لے کر آنا ہے, اس کا بھی موبائل پکڑ کر اس کا اکاؤنٹ اگر خود بنانا پڑتا ہے تو وہ بنا دیں اس کو, اور سن بھی لیں اس کی نا. ہمارے ہاں ایک ایکسیپٹیبلٹی کا بھی بڑا ایشو ہے نا, کہ اگر ایک چھوٹا آپ کو ایک بات بتا رہا ہے اور آپ ٹیچر ہیں تو بھائی پھر آپ ٹیچر ہیں, پھر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی افلاطون, اسٹروٹل اور نیوٹن میں ہی ہوں. یہ ہمارا بڑا ایک ایشو ہے. تو ہمیں سٹارٹ وہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں شارٹ ٹرم گولز بنانے ہیں. شارٹ ٹرم گولز بناتے ہوئے دیکھیں, میں ابھی بات کر رہا تھا نیریٹو کا مقابلہ کرٹیسزم سے نہیں ہوگا, نیریٹو سے ہوگا. اب ایک نیریٹو یہ, اب میں تو اپنے پینلسٹ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی گاڑی کب لی, انہوں نے اپنی زندگی کا اچھا بنگلہ کب بنایا. چونکہ ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ IT کی کوئی اسکل سیکھنی ہے یا مارکیٹنگ کا کوئی کورس سیکھنا ہے, اگلے ہفتے جو ہے وہ آپ کو بنگلہ, گاڑی, اور آپ جناب آپ کی پانچوں ہی گھی میں ہو جائیں گی. آپ دیکھیں یہ ایک کرپس قسم کی بھی بات ہے, لیکن وہ جو ایک پیرنٹ ہے نا ہماری, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, جس نے یونیورسٹی کی بھی بھاری بھرکم فیس دی ہے, اس کے بعد اس نے بھاری بھرکم کورس کی بھی فیس پے کی ہے, اور پھر اس کا بچہ جو ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. وہ جب آتا ہے اور پھر آپ اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ نا امیدی دیکھتے ہیں, تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, کسی ایک بندے کو آج یہاں ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اس نیریٹو کے مقابلے میں ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا, اور ہمیں بتانا پڑے گا. اور لوگ سنتے ہیں, یہ بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ نہیں سنتے, لوگ سنتے ہیں, وہ اس کانٹینٹ کو بھی سنتے ہیں اور اس کانٹینٹ کو بھی لوگ سنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ مونٹیسری سے آپ شروع کریں, اور پھر آپ 1 2 3 اس طرح سے آپ شارٹ ٹرم گولز کرتے ہوئے اس ایک چیز کو لے کر چلیں گے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے بچے ہو جائیں گے نا, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ایک لانگ لاسٹنگ چینج جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ آفٹر کووڈ IT میں بہت چینج آیا ہے اس سیکٹر میں, ٹیک ورلڈ میں. اسپیشلی اگر 2024 کی بات کی جائے, ChatGPT AI کا بوم آیا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ آپ بتائیے گا کہ یہ پہلے سے تھا یا ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے؟ ایکچولی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ چیزیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو, میں اپنی بات کرتا ہوں, لوگوں کو 5 سال پہلے سے بتا رہا تھا, ابھی پینڈیمک نہیں آیا تھا 2019 اور 18 سے, ٹھیک ہے, کہ جی یہ جو چیزیں ہیں نا, کہ جی آپ پروگرامنگ نہ سیکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ کل کو چیزیں آئیں گی وہ آپ کے لیے پروگرام کر دیں گی, اس پہ نہ سیکھیں, بیسک سیکھیں ہمیشہ. اچھا دیکھیں پرابلم پتہ کہاں پہ ہے, جیسے سر نے بھی بات کی, ہمارے پاس نا ہم یا اسکل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ڈگری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسی, اور یہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ایک لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے, اسکل سیکھ لو تو ڈگری سیکھ لو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر میرے حساب سے دونوں غلط ہیں, ٹو بی آنیسٹ. دونوں ایک چیز مس کر رہے ہیں. آپ کو نالج گین کرنا ہے اصل میں, زبردست نالج. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں نا, دین یو آر زیرو. یعنی دیکھیں آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ آ گیا, بنا سوچے سمجھے آپ نے MBA کر لی, آپ نے ڈگری لے لی MBA کی, پیچھے سے ایک اسکل بھی سیکھ لی آپ نے بنا کوئی سوچے سمجھے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی لوگ نا پتہ کیا سوچتے ہیں, آج کل MBA کا بڑا زور ہے, یہ نہیں سوچتے 2 سال بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسکل, ای کامرس, واٹ ایور جو بھی اسکل ہے آپ آج سیکھ رہے ہیں, جو پہلے 10 سال سے پہلے اس پہ کام کر رہا ہے نا بندہ, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو کہہ گیا آپ کو نکل گیا کہ میں نے اس سے اتنا پیسہ کمایا ہے, لیکن اس نے 10 سال پہلے کام شروع کیا تھا. آج وہ اگر پیسہ کما رہا ہے اس کا مطلب پیچھے 10 سال کی محنت ہے. بالکل ایسے ایسے. تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نالج ریکوائرڈ ہے بیچ میں, وہ آپ مس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہر جگہ پہ, یعنی آپ کوئی بھی آپ سوشل سائنسز دیکھ لیں, ابھی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا یوز کیسے کرنا, اس کا ریئلسٹک یوز کیا ہے. جی, یعنی دیٹ از اے برانڈنگ مشین جو آپ کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے. پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا, بورڈ لگانے پڑتے تھے, چیزیں کرنی پڑتی تھیں.
آج آپ کے ہاتھ میں وہ مشین ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ اسکرولنگ. او اچھا اس کو لائک کروں گا, ٹھیک ہے, یا میسیجز کر دیں گے فضول قسم کے. یعنی اگر آپ کو کوئی میسیج کرے, جیسے آپ ٹیچر ہیں, آپ کو ایک میسیج آتا ہے السلام علیکم سر کیا حال ہے, بھائی نہ میں آپ کو جانتا ہوں, جو کام کی بات ہے وہ لکھو یار, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. تو اے آئی پہ چیزیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں, رائٹ. چیزیں یعنی جیسے آج کل دبئی میں ایک وہ ہے, اب یہ تھوڑی سی بات وہ ہو جائے گی کہ جو دبئی کے پروجیکٹس میں آج کل دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آ رہے ہیں جو ڈفرینٹ, ہم نے پاکستان میں گورنمنٹ کو یہ آئیڈیاز آج سے 10-12 سال پہلے دیے تھے کہ یوز دیم, چینج کرو, لیکن وہ بہرحال دیٹ از پالیٹکس اور پالیسیز جو بھی ہوتی ہیں, میں ان پہ نہیں جاتا ابھی. لیکن یہ آئیڈیاز, اس کا مطلب ہم تب اس ہمارے ساتھ جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, ہم ریسرچ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آج جو دنیا کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بلاکیج آئی. بالکل, ہم نے اس بلاکیج کو ختم کرنا ہے. اچھا دوسری بات جو آپ کرتے ہیں, یعنی کہ نارمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ کر دے. دیکھیں گورنمنٹ نے ایک چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں نا, اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی ہوتی ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ اس نے 32 کروڑ لوگوں کو لے کے چلنا ساتھ. لیکن آپ انڈیویجول لیول پہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فوکس کریں نا. یعنی اب جیسے سر نے بھی بات کی کہ ہم فری میں آ جاتے ہیں, یعنی ہم یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, ہم ڈفرینٹ فورمس پہ چلے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں لوگ. اب اس میں سے کتنے, اب جیسے ہی آپ کسی کو کہیں گے نا آپ اس چیز کے بعد اتنے پیسے کما سکتے ہیں, سارے لڑکے ایسے ہو جائیں گے, لڑکے لڑکیاں لائک, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی آپ ان کو کوئی کام کی بات بتانا شروع کریں گے, ہاں سر بور کر رہا ہے یار یہ, ٹھیک ہے, مطلب سمجھ رہے آپ میرا. آئی ہوپ یو گاٹ دا آنسر رائٹ. بہت زبردست. سر عماد آپ کی طرف بڑھیں گے. ہم ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ آئی ٹی اے آئی اسپیشلی جابس کھا رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جابس پروڈیوس بھی کر رہا ہے. اس ٹاپک پہ بھی بات چلتی ہے. لیکن آپ ایز این سی ای او جب آپ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ کون سی اسکلس ہے جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گی, آپ کوئی بھی اسکل سیکھ لیں, لیکن کچھ ایسی جیسے کہ کریٹیکل تھنکنگ پہ بات ہوتی ہے, وہ کون سی اسکلس ہیں جو کہ ہائرنگ کرتے ہوئے آپ کسی بھی امپلائی میں یا کسی انٹرویو لیتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ میں دیکھتے ہیں, کون سی اسکلس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو؟ سافٹ اسکلس پہ, آسان الفاظ میں سافٹ اسکلس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت کہ اگین ہم وہ کچھ کنزیوم کر چکے ہیں کہ ہمارا جاب کلچر بھی خراب ہو چکا. اس سے گروتھ انٹرپرینورس کی بھی خراب ہو گئی ہے, گروتھ جاب والوں کی بھی خراب ہو گئی ہے, گروتھ فری لانسرس کی بھی خراب ہو گئی ہے. اور اس کی میجر ریزن یہی ہے کہ ایک بچے, جس طرح ابھی بات ڈسکس کر رہے تھے باس, کہ اب بھی ہم لوگ جو چیز بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں, اور اس کے بعد جس وقت ہم ٹریننگ پہ آتے ہیں یا کوئی چیز سمجھانے پہ آتے ہیں تو اس کو اس میں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آتی, وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے, اور تقریباً 25 سے 30 منٹ کے بعد جو بھی باتیں کریں گے وہ بھول جائے گا وہ. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے اتنا, ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہمیں, تماش بین قسم کے ہم لوگ ہیں جی. تو ہمیں وہ چیز بور کرنا شروع کر دیتی ہے جو چیز ہمیں سکھا رہی ہے, جو چیز ہماری اسکل سیٹ کو امپروو کر رہی ہے. یہی مسئلہ جاب میں ہے. جب ہم انٹرویو کرنے کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں تو بچہ اپنی یونیورسٹی میں, اپنی یونیورسٹیز کی سوسائٹیز میں بہت آؤٹ کلاس پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ڈرامیٹک سوسائٹی میں آؤٹ کلاس پرفارم کر رہا ہے, میوزک سوسائٹی میں آؤٹ کلاس پرفارم کر کے آتا ہے. لیکن جس وقت وہ آتا ہے ہمارے پاس انٹرویو کے لیے, اس کی سافٹ اسکل زیرو ہوتی ہیں, اس کا ایٹیٹیوڈ زیرو ہوتا ہے. وہ تو آیا, ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جتنے بھی لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں موسٹ آف ٹائمس وہ تو شوق میں جاب کرنے آ رہے ہیں کہ مجھے شوق ہے جاب کرنے کا. کوئی یہ نہیں کہتا بھائی میری ضرورت ہے, مجھے اسکل سیٹ امپروو کرنا, مجھے گروتھ چاہیے, مجھے آپ کے ساتھ سر کام کرنا. دیکھیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں ہمارے جو مینٹورس تھے وہ بہت کم تھے. آئی اسٹارٹیڈ ان 2009, تو اس وقت مینٹورس ہمیں بہت کم نظر آتے تھے, اور پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ یار ٹیکنالوجی میں مینٹور اس وقت ہے کون, کیونکہ کتاب پڑھنے کا اس وقت شوق نہیں تھا, اور انٹرنیٹ میڈیا اتنا تھا نہیں کہ ہم اپنا مینٹور کو ڈھونڈ سکیں. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار آج بھی اگر سلیم گوہری ہمیں نوکری پہ رکھ لے کوئی 1 مہینے کے لیے تو ہم چلے جائیں گے, کیونکہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس کی لائف اسپین میں جو اس نے کی ہے وہ اڈاپٹ کر لیں گے, اس سے گروتھ ملے گی. ہمارا آج بھی دل کرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مینٹور کے ساتھ بیٹھ جائیں جا کے. آج کے بچے کا یہ شوق ہی نہیں ہے.
آج کے بچے کا شوق یہ ہے کہ وہ جیسے ہی جاب سے فارغ ہوگا وہ انٹرنیٹ پہ اسکرولنگ کنزیوم کرے گا, وہ فضول قسم کے میسیجز کرے گا, لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اس جاب سے ریلیونٹ اس نے آج سارا دن ٹریننگ لی ہے, اسکل دیکھی ہے, اس کو جا کے اس کی R&D کر لے. ہم ٹریننگ دیتے ہیں, میری ویب ہوسٹنگ کمپنی ہے, تو ہم تقریباً ٹریننگز فریکوینٹلی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. ہمارا بچہ گھر جا کے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا, اس کو ریویو ہی نہیں کرتا کہ جو انہوں نے ٹرین کیا ہے میں اس کی جا کے کوئی پراپر ڈیفینیشن یا اس کی کوئی جا کے پراپر اسکل سیٹ یا اس کی کوئی پراپر ویڈیو جا کے ایک دفعہ دیکھ لوں کہ ہاں انہوں نے کتنی بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا, اور آگے ہمیں کاؤنٹر کویشچن کر دے کہ یہ چیز آپ لوگوں نے غلط بتائی تھی, یہاں پر یہ ایسے ہے. یہ ہمیں تو یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہماری کوئی غلطی نکال دیں, اس سے لرننگ ہوگی. سیٹ کلچر تو ختم ہو گیا نا آئی ٹی انڈسٹری میں, سیٹ کلچر نہیں ہے. میں پاکستان آئی ٹی ایسوسیشن کا ممبر ہوں, میں انڈسٹری انگیجمنٹ کو دیکھ رہا ہوں. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ کو کہ ہماری آئی ٹی آرگنائزیشنز میں سیٹ کلچر ختم ہو چکا ہے, ٹیم کلچر ہے, اور ٹیم کلچر ہمیشہ لرننگ کے اوپر ہوتا, لاجک کے اوپر ہوتا کہ آپ نے لاجک دینی ہے, اور لاجک کے اگینسٹ اگر آپ کا جونیئر بھی ہے, اور وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا جونیئر ہے, تو آپ نے اس سے بھی سیکھنا ہے کہ اگر وہ لاجیکلی بات کر رہا ہے, R&D کر کے آیا ہے, تو آپ نے اس سے بھی سیکھنا ہے. بالکل سر, اسی میں ہم ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتے چلیں گے کہ جابس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک ہے آن سائٹ جابس اور ایک ہے ریموٹ جاب. ریموٹ جابس گھر بیٹھ کے صرف وہی اسکلز ہے, فار ایگزامپل کوئی گرافک ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, وہ اسی پہ کام کر رہا ہے. ریموٹ جابس اسٹوڈنٹس کی یا جو کام کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کو کس طرح سے امپیکٹ آ رہا ہے ریموٹ جابس کا؟ فزیکل تو آپ آ جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو رہی ہے, لیکن ریموٹ جابس کس طرح سے ڈسٹرب کر رہی ہیں پرسنالٹی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی ریموٹ جاب کی فرینکلی اسپیکنگ. ہاں دنیا میں لوگ کر رہے ہیں اور اچھے سکسیزفل بھی ہیں, لیکن شاید میرا اسکل سیٹ ویسا نہیں ہے یا میرا مائنڈ سیٹ ویسا نہیں ہے کہ میں ریموٹ جاب کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. ہاں میرا پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ کو ریموٹ جاب مل رہی ہے لیکن اس سے اسکل سیٹ امپروو ہو رہا ہے, آپ لرننگ کر رہے ہیں اور کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر رہے ہیں ریموٹ جاب, پھر تو سمجھ آتی ہے. اگر آپ ایز اے فری لانسنگ کر رہے ہیں, اور فری لانسنگ کے کیس میں آپ کی کیونکہ لرننگ نہیں ہے, فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی پروفائل ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, جو ارننگ پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آپ کی پروفائل ٹاپ رینکنگ میں آ گئی ہے اور آپ کو آرڈرز مل رہے ہیں اور اسی اسکل سیٹ کے مل رہے ہیں, تو آپ لرننگ ختم ہو جاتی ہے آپ کی. سارا دن تقریباً 15 گھنٹے 14 گھنٹے آپ کے آرڈرز ڈلیوری میں نکل جاتے ہیں, آپ کے آرڈر سکسیس فلفلمنٹ میں نکل جاتے ہیں. تو آپ یہ مطلب لرننگ فیز میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. جاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ لرننگ فیز میں جا سکتے ہیں, آپ کچھ نہ کوئی نئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو انٹرپرینیور آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا جو بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے نیو ٹیکنالوجی, وہ نئے آرڈرز پکڑ رہی ہے, وہ نئی چیز بیچ رہی ہے, تو جب وہ نئی چیز بیچے گی تو آپ کو بھی وہ نئی چیز سیکھنے کا موقع ملے گا. اس میں منظور بھائی بھی میرے خیال سے کچھ کہیں. جی ہاں, سب سے پہلے تو وہ سر نے وہ شوق کا ورڈ بولا نا, تو وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا اردو والے شوق سے, پھر اس کو انگریزی والا شوق ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بات پتہ ہے کیا ہے, ریموٹ جابس کی جو بات کر رہے تھے, آبویسلی جو ہم جیسے میں نے اپنا کیریئر 2000 میں اسٹارٹ کیا تھا, تو واقعی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں نا تو کتنی ریپڈ چینجز دیکھی ہیں, کتنی چینجز دیکھی ہیں لائف کے اندر, کہ جی میں کہتا ہوں کہ وی آر دا اونلی جنریشن جنہوں نے اتنی چینجز دیکھ لی ہیں. کہاں ڈسک ڈرائیو پہ چیزیں شروع کی تھیں, پھر فلاپی ڈرائیو پہ کرتے کرتے اب آج کل 1 ٹیرا ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا چکر پتہ ہے کیا ہے, ریموٹ جابس از دا فیوچر, کیونکہ کمپنیز گلوبل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اماد بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہاں اب مجھے بھی کئی دفعہ آن سائٹ سمجھ میں آتی ہے آن سائٹ, لیکن اب میری ساری ٹیم ریموٹ بیٹھی ہوئی ہے. اس میں US میں لوگ بیٹھے ہیں, دبئی میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں. ہم ویک میں ایک میٹنگ کرتے ہیں, دیٹ از اٹ, جس کے لیے مجھے کئی دفعہ جانا پڑتا ہے, آنا پڑتا ہے, دیٹ از سم تھنگ, ٹھیک ہے جی. کوئی ہم ایک اسٹیشن رکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, باقی سارے آن لائن جوائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آپریشنس کاسٹ بہت بچنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں ایز اے کمپنی اس کے پرسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں. اب آپ کی آپریشن کاسٹ بچ رہی ہے, آپ کا آفس کوئی نہیں ہے, بلڈنگ کوئی نہیں ہے, سم تھنگ, ٹھیک ہے. ان کی ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اندر نا سم ٹائمز آپ کو ایک چیلنج کئی دفعہ آتا ہے, اگر آپ نے جیسے فری لانسر کوئی ہائر کر لیا نا, وہاں پہ آپ کو چیلنج آئے گا. انٹل بندہ آپ کے سیلری یعنی اس کے اوپر ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ چیلنج آتا ہے. اور آج کل کے دور میں یو نیڈ ٹو بی ویری اوپن
کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اس سے مناسب جگہ ملتی ہے نا تو یو مے گو. آپ کی گروتھ, کیونکہ اگر آپ کسی بھی انسان کی گروتھ کو روکنے, جیسے ہم جب جاب شروع کی تھی نا, ہمارے لوگوں کو یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ ہو اس کو پکڑ کے رکھو. جیسے ہی آپ نے کہا جی کہ مجھے وہاں سے اتنے کی آفر آ گئی, انہوں نے 2,000 روپے بڑھا دیے, 1,000 روپے بڑھا دیے سم تھنگ, یا وہی گولی چلنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا تو آپ دوسرے کی بھی گروتھ دیکھیں گے اصل. بالکل ایسے, زبردست. ٹھیک ہے, زبردست. تو آپ اس کو روک کے نہیں رکھیں گے, آپ اس کو وہ اسکلس, وہ خود رکے گا آپ کے پاس, کیونکہ اس کو آپ کے ساتھ گروتھ نظر آئی, جیسے عماد بھائی نے بات کی ہے, کیونکہ اسے آپ سے فائدہ ہو رہا ہے اصل میں, کیونکہ آپ کمیونٹی کا ایک فائدہ دے رہے ہیں نا, تو وہ آپ کے پاس رکے گا. دیر از نو میٹر کہ وہ ریموٹ جاب کر رہا ہے کہ وہ آن سائٹ جاب کر رہا ہے. تو دیٹس دا فیوچر بائی دا وے. جی بالکل, بہت شکریہ سر. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے جابس کی, ریموٹ جابس کی, اور آئی ٹی اور اے آئی میں چینج کی. سر سب سے پہلے تو ہمارے اسٹوڈنٹس جب اسکلز لے کے نکلے ہیں انڈسٹری سے, وہ ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, کالجز سے نکلے ہیں, یونیورسٹی سے. پھر ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ 50,000 آپ کو منتھلی ملے گا, 60,000 آپ کمائیں گے, لاکھ کمائیں گے, آپ یہ اسکل سیکھ لیں. اب انسٹیٹیوٹ بعض اوقات یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم کوالٹی کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اوکے, پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 2 ماہ 3 ماہ کا اسکل جو کورس ہے وہ اسٹوڈنٹ کی گروتھ کے لیے کافی ہے؟ کیا وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے صرف وہ 2 ماہ کی اسکل لی ہے یا 3 ماہ کی, وہ یوتھ تیار ہے ٹیک ورلڈ کو لیڈ کرنے کے لیے؟ اس 2 ماہ کے کورس سے ہم اتنی گروتھ کر پاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. پہلے تو میں وہ ریموٹ جاب کے حوالے سے کچھ ایڈ کروں. جی سر پلیز. ہمارا جو ریموٹ جو بچہ کرتا ہے اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے کمپنیز کا, وہ اس کرائٹیریے سے بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے کہ جو کمپنی ان پرسن آپ کو لے کر آ رہی ہے کسی بچے کو, چونکہ جو ان پرسن آ رہا ہے نا تو اس میں ایچ آر کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو سکھا دیں گے, اگر نہیں بھی وہ کوئی تھوڑا سا اسکل سیٹ سے فٹ ان بیٹھ رہا. ایک جو ریموٹ جاب والا بچہ, یعنی اگر میں نے اپنے کمپنی میں ہائر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو دیکھوں گا کہ بھائی اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, یہ اپنی سافٹ اسکل میں ایکسٹرا آرڈنری ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیڈرشپ کی وہ جو میں بات کرتا ہوں, پہلے اسٹیپ سے وہ اوپر آ گیا اس نے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جتنے ونگ کے اندر بھی جتنے لوگ ریموٹ جابس کر رہے ہیں وہ اپنی ان پرسن جابس بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایز اے ریموٹ جاب جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو اس کی ریلیونسی کے اندر جو ہے وہ یہ ایک چیز کر رہے ہیں. مجھے یہ میرا اپنا خیال ہے اس بارے میں. دوسرا جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں ابھی عماد صاحب نے بات کی کہ ہمیں 10,000 گھنٹے چاہیے کسی ایک اسکل سیٹ کے اندر جو ہے وہ اس ایک اسکل سیٹ کو کرنے کے لیے. اب دیکھیں مسئلہ پھر سے وہیں آئے گا کہ ایک ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جب اپنی مارکیٹنگ پچ بنا رہا ہو تو یہ اس کی مارکیٹنگ پچ کے اندر اس کو یہ ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک مارکیٹنگ پچ دے. بہت سارے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آج بہت سارے مہمان اس لیے بھی نہیں آئے ہیں کہ جب ہم نے انہیں سوالات کا ایک وہ سارا ایک سلسلہ دیا تو وی آر ویری اوپن. یعنی میں اگر نہیں آنا چاہتا تو ٹھیک ہے, مطلب آپ کی ایک مارکیٹنگ پچ ہے کہ آپ 3 ماہ کا کورس کروائیں اور اس کے بعد آپ کی جاب جو ہے وہ انشور ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, بل بورڈز پر لگا ہوتا ہے آپ کے فونز کے پیجز کے اوپر اور ڈفرینٹ, وہ ان کی ایک مارکیٹنگ پچ ہے. بچہ آ گیا, بچے نے کورس کیا, کورس کرنے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی اس کو سرٹیفکیٹ ملا, اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے. یعنی ایک دکان سے یا ایک پوری بلڈنگ والے ادارے سے جس نے کورس کیا ہے وہ کوئی بھی کورس ہو سکتا ہے. اچھا, ہم اکثر یہاں زیادہ بات جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بیچی جانے والی سکلز جو ہیں وہ ابھی جو اگر ہم لوگ اپنی لوکل مارکیٹ کی بات کریں تو آغاز ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ سے, اس کے بعد آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر لے جاتے ہیں, پھر ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا دیتے ہیں, پھر آپ اس کے آگے ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ لاسٹ ڈسکشن میں جو ہماری ٹیم نے R&D کی اس ٹائم کے اوپر, پورے پاکستان میں اتنے بچے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کرنے والے جتنے کروانے والے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. اور سب کی مارکیٹنگ پچ یہ ہے, کورس کریں, کورس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی جاب کی جو انشورنس ہے وہ ہم دیتے ہیں. اب جب پیرنٹس آتے ہیں ان کے سامنے, اب دیکھیں ہمارا
وہ ایک جو پیرنٹ ہے نا وہ خود بیچارہ انمپلائمنٹ کا شکار ہے, وہ خود بیچارہ ایک ایسے معاشی حالات میں جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ اپنے بچے کے لیے اتنی اسٹرگل نہیں کر سکتا, وہ پھر نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ جس نے بی ایس کیا ہے یا اپنا ایم ایس یا ایم فل کیا ہے وہ پھر 30,000 کی نوکری کرے گا. اب وہ جب 30,000 کی نوکری کرے گا تو وہ ایک ذہنی معذور آپ نے جب اس کو کر دی ہے, چونکہ اس نے جناب اپنی یونیورسٹی میں 4 سال پڑھا, پھر اس نے کورس کیا, اب وہ 30,000 کی نوکری کر رہا ہے. اب ایک اس طرح کی مینٹل کنڈیشن کا بندہ جو ہے وہ چاہے اسکل سیٹ میں کتنا بھی پرو ہو, وہ پھر یہ والا جو کلچر ہے نا کہ جس کے اندر اس کو لیگ پولنگ کرنے کو ملے گا, جس کے اندر اس کو وہ جاب انسیکیورٹی, اور وہ ہم لوگ سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو فیئر آف ان ناؤن ہے نا, یہ وہ آپ کو اندر ہی اندر اتنا کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو لرننگ والی تو چیز آپ چھوڑ دینا. اب اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہمارا یہ لاسٹ جو فیصل مسجد میں حساب ہوا ہے نا کہ وہ افطار کے اندر, وہ پھر آپ ذہنی بیمار پیدا کر رہے ہیں نا اس ایک سوسائٹی کے اندر. تو آپ کو دیکھیں کتنے مسئلے کتنے آئے ہیں اس ساری ڈسکشن کے اندر. یہاں ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, آئی ٹی پروفیشنل کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. خواہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ خود کو ایک پچ دینی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی امپاور کرنا ہے, اور جو آپ کے ساتھ کوئی 2-4 لوگ ہیں اس کو بھی امپاور کرنا ہے. ہمیں بیسیکلی وہ جو ٹیم بلڈنگ کا کلچر ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ ہوگا کہاں سے؟ وہ ٹریننگ سے آئے گا. آپ کو آج جتنی ٹریننگ کی ضرورت ایک نوجوان کو کرنے کی ہے, مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے ادارے موجود ہیں جو پیرنٹس کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس پیرنٹ کو بھی ذہنی طور پر وہ کرنا ہے نا کہ اس نے گھر میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس طرح سے گرو کرنا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دیکھیں اب آپ آغاز کہاں سے کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ہم پر امید ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ میں سوال بھی کروں گا عماد صاحب سے بھی, احمد صاحب سے بھی, ہمارا جو آئی ٹی ڈومین ہے نا یا آئی ٹی وہ ایک ایسا ہمارا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم لوگ گلوبلی شو کیس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں. ایک آپ کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے جو کہ آپ کی جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہے نا, ایشین کنٹریز کی بات کریں, یعنی ایک بندہ اب جو گلف سے آ رہا ہے نا اور وہ یہاں پر پرائیویٹ یونیورسٹیز کا کلچر دیکھ رہا ہے تو وہ تعریف کر رہا ہے. آپ نے جہاں کرٹیسزم کرنا ہے وہاں آپ نے پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے. اور دوسرا یہ جو آئی ٹی کلچر ہے یہ ایک ایسا کلچر ہے جس کو آپ شو کیس کر سکتے ہیں. تو ایک سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے جو کہ ہمیں بہت پوچھا جا رہا ہے, انڈسٹری کی جو نیڈ ہے وہ کیا, جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے, آپ ایز اے پروفیشنل کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والا بچہ یا پروفیشنل اب اس نے خود کو امپاور کرنا ہے, وہ کون سی اسکل, ایک تو اسکل سیٹ آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں, شارٹ ٹرم بھی کر دیں اور لانگ ٹرم بھی کر دیں وہ جرنل رہتے ہوئے, کیونکہ ہم نے ڈسکشن کے بعد ایک انٹرونشن بھی دینی ہوتی ہے نا ہمارے سننے والے کو. ایک تو وہ کر دیں, اور دوسرا ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا انڈسٹری کی نیڈ جو ہے اس ٹائم پر, 2 انڈسٹری, ایک آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, ایک آپ کی انٹرنیشنل انڈسٹری ہے, وہ نیڈ کسی طرح سے جو پاکستانی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ پوری کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی ہیں. 2 طرح سے سوال ہیں. ایک تو کمپنی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ وہ کہاں آپ دیکھتے ہیں, اور ہم کتنے سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک انڈسٹری کے اندر چاہے 5% ہی صحیح ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں آئی ٹی کی اسپیسیفکلی بات کریں. اور دوسرا میرا کلوز اینڈڈ سوال یہ ہے کہ ایک پیرنٹ کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایز اے پروفیشنل کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اپنے بچے کی ٹریننگ کے لیے, اور ایک جو بچہ ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل. اچھا دیکھیں سر, 2-3 سوال ہیں اس میں جو میں کوشش کروں گا اسٹیپ وائز آنسر دوں, اگر کوئی ہو جائے چیز مکس اپ ہو جائے تو مجھے گائیڈ بھی کر دیجیے گا. ایک تو بات کیا آپ نے کہ پیرنٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو کیا گائیڈ کریں. دیکھیں آبادی اتنی ہے کہ ہر بچے کے لیے یونیورسٹی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ آئی ٹی اسکلس کے یا ڈفرینٹ اسکلس کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک بیچ رہے ہیں.
اگر وہ 3 مہینے میں ایک کورس کرا رہے ہیں اور 3 مہینے کے کورس کے بعد وہ یہ کمٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل کہ ہاں ہم آپ کے بچے کو نوکری دے دیں گے, اور ان کا ڈفرینٹ آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ ایم او یو ہے کہ ہاں بھئی آپ لوگ ہمارے پاس سے اتنا بچہ اٹھا لیں گے, وہ بھلے ای کامرس کی ٹریننگ کا ہے, وہ بھلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے, بھلے گرافک ڈیزائننگ کا ہے. اب ہمارے آرگنائزیشنز میں اگر مثال کے طور پہ 10 سے 15 بچوں کی اس وقت اویلیبل ہے, سیٹ اویلیبل ہے کہ ہم گرافک ڈیزائنر یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا وہ کوئی بچہ ہائر کر لیں اور ہم ٹرین کر لیں, کیونکہ مارکیٹ میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ مانگ رہا ہے ہم سے, تو ہم وہی بچہ اپنے پاس ٹرین کر کے انٹرنشپ پہ 20-25-30 ہزار روپے دے کے ہم اس کو ٹرین بھی کر لیں گے, اور وہ ہمارے لیے 70-80 ہزار روپے کا ریسورس ہائر ہو جائے گا. یہ میں آپ کو ایک بزنس مین کی یا ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے, کیونکہ یونیورسٹی کر کے آنے والا بچہ, 4 سال ڈگری پروگرام کے اندر پڑھ کے آنے والا بچے کا مائنڈ سیٹ سٹارٹ ہی 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ سے ہو رہا ہے. وہ ہر آئی ٹی کمپنی یا چھوٹی آئی ٹی کمپنیز یا میڈیم سائز آئی ٹی کمپنیز اس لیول کی تنخواہ نہیں دے سکتی. تو ہمارے لیے تو یہ بھی ایک ہیون ہے کہ ہمیں یہاں سے اسکل سیٹ میں بچہ مل جاتا ہے. لیکن اب وہاں پر انرول ہو رہا ہے 30 بچہ, 40 بچہ, 50 بچہ ایک بیچ کے اندر فار ایگزامپل, تو اس میں سے سب تو اسکل سیٹ کے نہیں ہوں گے نا, سیکھنے والے 3-4-5 بچے ہی ہوتے ہیں. باقی سب نے پھر جا کر کہیں نہ کہیں, اب اگر آپ, میں کیونکہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہوں اور ان کا جو فائنل ایئر جو ان کا لاسٹ ہوتا ہے پروجیکٹ ڈے ہوتا ہے, اس کے اندر جا کے ہم, کیونکہ ہوسٹنگ سروس پرووائڈر ہیں, تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو پورٹ فولیو کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو ویب سائٹ کا پروجیکٹ آپ لائیو ایٹماسفیئر پہ کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے اسے سسٹم پہ اپلوڈ کر کے دکھایا یا آپ نے پروجیکٹ سبمٹ کیا, تو ہم ایک ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس ٹریننگ میں 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں جن کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے. باقی سب لوگ کسی نہ کسی اپنے ہی بزنس کو امپاور کرنے کے لیے وہ ٹریننگ پروگرام لے رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ آیا ہوتا ہے, وہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے, وہ پہلے میٹرک کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اسکل پہ چلا جاتا ہے, پھر اس نے پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو باہر نکل جانا ہے, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی وہ باپ کوئی نہ کوئی دکان یا کوئی نہ کوئی چیز اوپن کروا دیتا ہے. تو یہ ہر بندے کا نا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. تو ہم ابھی پیرنٹس کو تو یہی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں اگر ریسورسز ہیں تو سب سے پہلے یونیورسٹی پڑھانا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو بہت سے اسکل سیٹ ملتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آتی ہیں, لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے, اکٹھے مل کے کام کرنے کی تمیز آتی ہے, گروپس میں کام کرنے کی تمیز آتی ہے. تو یونیورسٹی از امپورٹنٹ, اسکل سیٹ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ بچے جو یونیورسٹی نہیں جا سکتے یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے لیے یہ سیف ہیون ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے 3 مہینے کا 6 مہینے کا کورس کرتے ہیں اور اپنی کو پروڈکٹ یا کہیں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. تو چلو وہ اس کمپنی میں جا کے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو بندہ یا جو انٹرپرینور 5 سال جاب کرنے کے بعد اپنی 8 بندوں کی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو پلان کرے گا کہ اس کا پے رول ہی 10 سے 15 لاکھ روپے پہ چلا جائے گا. تو وہ ابھی پروجیکٹ ہی اس نے 2-3 ہزار 4 ہزار ڈالر کا اٹھایا, تو 15 لاکھ روپے کا پے رول وہ کس طرح دے دے گا. اس کے لیے ایٹ لیسٹ اس کو پے رول جو ہے وہ اگر 2.5-3 لاکھ پہ رہے گا, ٹرین بھی کر دے گا بچوں کو, اور اسی طرح لوگوں کو بھی 30 ہزار 40 ہزار کی نوکری مل جائے گی, وہ بھی ٹرین ہو جائیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. اب ہمارا, اب آپ یہ پوچھیں آپ نے کہ آئی ٹی جو کمپنیز ہیں ان کو کیا چیلنجز ہیں, وہ کیا گروتھ پہ ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل گروتھ پہ ہیں الحمدللہ. ہماری جو 3.2 بلین ڈالر کی جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت تقریباً اور کچھ نہیں تو 5% کی گروتھ پہ تو ہے. اور یہ فگرز میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ فگرز منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, جو پاشا کے جو ہمارے اسکلز کی کمیٹی ہے اور جو ہماری انڈسٹری انگیجمنٹ کی کمیٹی ہے ان تک یہ فگرز آتی ہیں, تو وہاں سے ہمیں ملتی ہیں. تو اس وقت ہم 5 سے 6% کی گروتھ پہ تو چل رہے ہیں. ہوپ فلی کوشش ہماری ہے کہ ہم اپنی گروتھ, جو ہمارا پلان ہے بیسیکلی 5 سال کا, وہ 25 بلین ڈالر کی ٹارگٹ ہے, وہ ہم جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اگین یہی آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہمیں فائدہ دیں گے. ہاں دیکھیں, پروڈکٹ بیچنے کے لیے مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جی 3 مہینے کا کورس کریں, جاب حاصل کریں, فلانا کریں. آپ نے اٹریکٹ کر کے تو لانا نا. آپ دیکھو سے اٹریکٹ بھی کن کو کر رہے ہیں آپ, وہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ بھی تو سارا دن جو کانٹینٹ کنزیوم کر کے آ رہے ہیں وہ اس لیول کا ہے کہ انہوں نے راتوں رات امیر ہونا ہے.
تو ان کو ڈسٹریکٹ کر کے لانا بھی تو امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو یہ بتا دیں گے کہ بھائی آپ کو 10,000 گھنٹے لگیں گے پروفیشنل ہونے میں, وہ کبھی آئے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کام چور بچہ ہے ہمارا. میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے دماغ میں ایک چیز آ گئی کہ آنے والی جنریشن جو ہے نا اگلے 15 سال 20 سال میں, اس کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں نا وہاں میں, ہمارے بڑے پریکٹیکل لوگ تھے. ہمارے بڑے ٹیکنالوجی کو سمجھتے نہیں تھے بٹ وہ پریکٹیکل لوگ تھے. ہم پریکٹیکل نہیں ہیں. ہمارے اندر بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس شارٹ کٹ کے چکر میں ہم اپنی نسلوں کے ساتھ جو کریں گے وہ کیا ہوگا. تو ہمیں یہ ریلائز آج ہی کرنا ہے کہ ہمیں کیا, ہمارے پری ریکوزٹس کیا ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنا بچہ تیار کرنا, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوگا. اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گھیر کے لے آئے. دیکھیں نا آج اس وقت مارکیٹ میں ایک یوٹیوب کے اوپر میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ یوٹیوب پہ کنٹینٹ بنانے کا یا یوٹیوب پہ بلاگنگ کرنے کا ایک کورس چل رہا. جی بالکل. ڈفرینٹ یوٹیوبرس کروا رہے ہیں. وہ کیا سکھائیں گے؟ گالیاں سکھائیں گے, فیملی کنٹینٹ بنانا سکھائیں گے, بدتمیزی سکھائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی تو گھیر رہے ہیں نا. تو آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اگر یہ کہہ کے گھیر لیتا ہے کہ آئیں آپ کو جاب دے دیں گے, آپ کو 30-40 ہزار 50 ہزار کی جاب مل جائے گی, تو ایٹ لیسٹ چلو اچھی طرف ہی گھیر رہا ہے. وہاں پر آ کے کوئی 40-50 بچوں میں کوئی مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جائے گا. چلیں 2 کا 3 کا ہو جائے گا, 4 کا ہو جائے گا, چلیں کچھ تو حصہ ڈالیں گے نا. تو اس لیے آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی کئی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. ہاں یہ وار ضرور ہے کہ اسکل سیکھو یونیورسٹی چھوڑو, یونیورسٹی سیکھو اسکل چھوڑو. یہ وار کچھ گروپس میں ہے اور وہ رہے گی اپنا اپنا منجن بیچنے کے لیے. لیکن میرے حساب سے اسکل بھی امپورٹنٹ ہے, یونیورسٹی بھی امپورٹنٹ ہے. یونیورسٹی آپ کو جو کلچر دیتی ہے, یونیورسٹی آپ کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا سکھاتی ہے. آپ کی ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, وہاں پر آپ جب جاتے ہیں, آپ جب ان سوسائٹیز کو جوائن کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یو سی پی کا الیکشن ہوا ہے, تو دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ماحول ہے کہ آپ کو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یار الیکشنز کیسے لڑنا ہے, آپ نے کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے, گفتگو کیسے رکھنی ہے, پرفارم کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں ساری ہوں گی تو اس کے بعد وہی لوگ آگے ایسوسیشنز میں آئیں گے, وہی چیمبرز میں آئیں گے, وہی آگے پھر کابینہ میں جائیں گے. تو اس طرح کی اگر گرومڈ قسم کی یوتھ نکلے گی تو وہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ہوگا. سر احمد, ایک کلوز اینڈیڈ کوشچن کہ ہاؤ آور یوتھ کین لیڈ دس ٹیک ورلڈ, یعنی ہم انوویٹر والی سائڈ پہ کس طرح سے آ رہے ہیں؟ مزے کا کوشچن ہے, میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں, بڑا مزے کا کوشچن ہے. میں نے ایکچولی یہی کہنا تھا اس کے بعد سر کے کوشچن کے اوپر بھی کہ سر نے سارا کچھ کلیئر کر لیا ماشاء اللہ. یعنی کہ جو ہے نا میں نہیں سر, میرا ایک ہی پوائنٹ, اب انہوں نے کوشچن کر دیا تو وہ کوشچن بالکل اسی طرف آ گیا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. بیسکلی ہمیں ایز اے نیشن اگر ہم نے آگے جانا نا, وی آر پروجیکٹ مینجمنٹ نیشن. ہمیں آپ پروجیکٹ دے دیں, ہم بڑے آرام سے کر دیں گے. ایک کمپنی اکٹھی ہوگی, ایک بچہ کوڑھے گا, وہ اپنے پیسے کمائے گا اور کر دے گا. اگر گروتھ چاہیے نا تو ہمیں پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن بننا ہے. اصل جو ہم بار بار انڈیا کی بات کرتے ہیں نا, دے بیکم پروڈکٹ مینجمنٹ نیشن. ابھی وہ جا رہے ہیں, ان کا سفر جاری ہے ابھی, ٹھیک ہے. دیکھیں فیس بک از اے پروڈکٹ, واٹس ایپ از اے پروڈکٹ, چیٹ جی پی ٹی از اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے. ہم ان کو بیسکلی ہم یوز کرنا جانتے ہیں. یعنی آپ میں سے کتنے لوگوں کو اندازہ ہے کہ فیس بک میں کتنے پاکستانی ہوں گے؟ کسی کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. لنکڈ ان میں کتنے پاکستانی؟ کسی کو نہیں جانتا. یہاں پہ آ کے وہ سو کالڈ جو ہے نا آ کے ایز اے لنکڈ ان اسپیشلسٹ ٹریننگ دے جاتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. امیزون میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نیٹ فلکس میں کتنے لوگ, یعنی ہر جگہ پہ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو جانتا کون ہے؟ کوئی نہیں. وائی ناٹ ہم اپنی کوئی پروڈکٹ بنائیں اور مارکیٹ میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں موو کرنا پڑے گا. ہاں یہ ایک بڑا لانگ شاٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ جی آپ پروڈکٹ بنانے کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے 10 year پلان, ٹھیک ہے. ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. ہاں اس سے پہلے چل جائے تو چل جائے. یعنی چیٹ جی پی ٹی کب بنا تھا, ٹھیک ہے, کب اس پہ کام شروع ہوا تھا, واٹس ایپ کب بنا تھا, کب آگے فیس بک نے اس کو خریدا. تو چیزیں چلنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ ہمارے ہاں وہی بات, ہم کیونکہ شارٹ ڈریمرز ہیں, ہم کہتے ہیں آج خواب دیکھا کل پورا ہو جائے. اور رات کو خواب میں مجھے گاڑی نظر آئی تھی, اور پاکستانی لوگوں کو جو لڑکوں لڑکیوں کو زیادہ پرابلم ہے نا, رات کو میری شادی ہو گئی تھی خواب کے اندر, ٹھیک ہے. ہم شارٹ ڈریمرز ہیں. جس دن ہم نے لمبے بڑی چیزیں دیکھنی شروع کر دی نا تو انشاءاللہ ہم اچیو بھی کر جائیں گے اور ہم بہت اچھی سکسیزفل نیشن بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. آبادی ہمیں نارملی لوگ کہتے ہیں, میں ایک بات ختم کرتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے.
مجھے لگتا ہے چھوٹا کنٹری ہونے کا جو ہمیں فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی دنیا سے بھی کم ہے. ان کو آپ جلدی گریب کر سکتے ہیں اصل میں. اب اگر آپ بات کریں انڈیا کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس کو کیٹر کرنا اور 32 کروڑ کو کیٹر کرنے میں فرق ہے. بالکل ایسے ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے, آپ صرف جو ٹولز آپ کے پاس آ رہے ہیں انہی کو اچھے طریقے سے اگر آپ یوز کرنا شروع کر دیں نا تو میرا خیال ہے کہ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ پہ بڑے آرام سے جا سکتے ہیں. بالکل سر, بہت ہم زبردست. نا پروڈکٹ بنا بھی رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں, ہم لوگ پروڈکٹ بنا بھی رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں باہر کی دنیا کے لیے. ہم لیبر ورک کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر لیپ میں ہمارے کچھ فرینڈس گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر نا ایک بوتھ تھا جس کے اوپر ایک پروڈکٹ سیل ہو رہی تھی, اور وہ پروڈکٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بھی ایسے ہی ایک پروڈکٹ بنائی ہے تو ہم جا کے دیکھتے ہیں. وہ میرے فرینڈس گئے, انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ پروڈکٹ انہی کی کمپنی نے ڈیولپ کی ہوئی تھی. اوکے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ایز اے لیبر کام کر رہے ہیں, اور لوگ ہم سے ہی وہ پروڈکٹ بنوا کر ہماری ٹیم سے اس کا کیو اے اور R&D کرا کے خود اپنے پروڈکٹ بنا کے. ابھی ایک چھوٹی سی بات کی نا کہ دبئی نے, ابھی آپ آج کل پروجیکٹس دیکھیں نا ان کے فیس بک بہت چل رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹریکرز لگا دیے یہ وہ. ہم نے یہ آئیڈیا 10 سال پہلے پچ کیا تھا, تو اس کا مطلب ہم ان سے ایڈوانس سوچ رہے تھے چیز کو. خود سوچ کے دیکھیں آپ اس کو ایک دفعہ. یہ جب لاہور سیف سٹی بن رہا تھا تو ہم نے اس کے اندر یہ باقاعدہ چیز پچ کی تھی. نہیں ہوا, میں اس کی وہی پالیسیز یا ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا ہوں, بٹ ہم نے ایز اے پاکستانی ہم نے اس کو پہلے انٹروڈیوس کروا دیا تھا کہ یار آپ AI کو تب AI کو یوز کر کے آپ جو اگر سپوز کریں, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ دیتا ہوں کہ جی اگر ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کو تو شہر سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے. امیج پروسیسنگ پوری دنیا میں ہو سکتی ہے. ابھی ایک نیا پروجیکٹ یعنی کہ بیسکلی دبئی میں جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ان کے سارے فائنانسز کلیئر نہ کیے ہوں, کوئی لون لیا ہوا, کوئی چیز کی ہوئی ہے. دیٹ از امیج پروسیسنگ. اس امیج پروسیسنگ میں ہم نے 10 سال پہلے کام کر کے دیا تھا. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہ جی ہم چیزیں ہماری ہی ہوتی ہیں, لوگ یوز کر جاتے ہیں, ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو دس از بیسکلی. سر ایک ان پہ میسیج کیا دینا چاہیں گے یوتھ کو, کمپنیز کو, گورنمنٹ کو, ایک کلوز اینڈڈ میسیج کہ ہمیں کن چیزوں پہ کام کرنے کی. دیکھیں کلوز اینڈڈ بات کریں تو 2-4 چیزیں ہیں بڑی بنیادی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود کو روزانہ, جیسے ہم 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا پینا کھاتے ہیں, ہمیں خود کو یہ بتانا ہے کہ اب ہمیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے وہ کچھ ٹولز ہیں اس کو یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنا ہے. نمبر 1 چیز, چاہے آپ پیرنٹ ہیں تو آپ نے ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے, ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس کو, اور خود بھی کرنا ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ کوئی R&D کر آیا ہے یا اس کو کوئی اسکل سیٹ اس کا بہتر ہے تو اس سے بھی سیکھ لینا ہے. یہ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے نا, ہمیں اس کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. بالکل ایسے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کنکلوڈ کروں نا تو ہم لوگ نفسیاتی طور پر وہ قوم ہے کہ اگر ہم نے ایک ریسٹورنٹ بھی سرچ کرنا ہوتا نا تو ہم گوگل رحمۃ اللہ علیہ اور پتہ نہیں کس سرچنگ ویب سائٹ سے وہ جی اچھا اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اس کا ریویو کیا ہے, وہاں ہماری جو R&D ہے نا وہ بڑا چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے اپنا جو اسکل سیٹ ہے, یعنی اگر میں ڈاکٹر ہوں, میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوں, میں HR کا بندہ ہوں, تو مجھے سوشل میڈیا کے اندر اپنے الگوریدمز ایسے سیٹ کرنے ہیں کہ مجھے میرے پروفیشن سے ریلیونٹ لوگوں کو سننا ہے اور خود کو گلوبلی جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے. چونکہ ٹول جو ہے وہ میرے پاس بھی وہی ہے, ٹول جو ہے وہ ایک سرکاری کالج والے کے پاس بھی وہی ہے, اور لمس میں پڑھنے والے ایک پروفیشنل اور بچے کے پاس بھی وہی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم بات کرتے ہیں چینج کی نا, تو اگر یہ کسی طرح سے ڈنڈے کے زور پر یا پیار کے طور پر یا کسی بھی اسکل سیٹ کے اوپر اگر ہم کر جائیں نا, یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ چینج جو ہے نا وہ آپ کو ایسا شارٹ ٹرم, وہ میں آپ کو بتاؤں ٹائم تھوڑا, اور چینج ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو میرا کلوز اینڈڈ میسیج جو ہے وہ یہی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست پینل ٹاک رہی.
The solution is that there is no shortcut of success. It's a long term process. सबसे पहले हमें इंडिविजुअली अपनी पर्सनैलिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. अगर हम इंडिविजुअल अपने आप की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एज नेशन हम दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएंगे. आईटी सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी उसी तरह से हमें पहले अपने आप पे इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है, तभी हम फिर कंपनीज़ को और देन नेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. बहुत शुक्रिया.